شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ کوئی مشاورت نہیں کی گئی دھرنے کے حوالے سے، بعض بھائی اعلان کر دیتے ہیں پھر بھرم رکھنے کے لیے ہم بھی پھر اس کو بھرم پورا کرتے ہیں، ابھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی اس حوالے سے، آپ نے خود ہی اعلان کر دیا تھا سر وزیر اطلاعات۔ یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا جو وہاں کی حکومت ہے، عوامی حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا کے حکومتی فیصلوں میں آزاد ہوں، اور دوسرا جو ہے شیخ صاحب اگر آ سکتے ہیں وہ وہاں پر شرکت کرے، ورنہ جو ہے کسی کی علاقاری نہ کرے۔ یہ ایم پی ایز کی انہوں نے کہا کہ احتجاج کروائیں گے، ایم پی ایز آئیں گے خیبر پختونخوا، اس میں ایم این ایز بھی آئیں گے، سارے ایم این ایز۔ اگر شیخ وقاص کو جو ہے وہ نہیں آنا تو وہ بے شک نہ آئے، وہ نہیں آ سکتے نہ آئے۔ سر آپ سابق وزیر اعظم سے عمران خان صاحب سے مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے خلاف ایک پٹیشن گئی ہوئی ہے عینی عدالت میں کہ آپ عمران خان صاحب کے فیصلے کے اوپر وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو آپ کو نااہل کیا جائے یا علی امین گنڈا پور کو دوبارہ لایا جائے، تو آپ دوبارہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کا موقف یہ ہے کہ نااہل شخص سے آپ مشاورت نہیں کر سکتے، تو آپ بجٹ کے حوالے سے مشاورت کرنے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ پٹیشن تو ویسے جو ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ بہرحال عمران خان صاحب کو ناحق قید کیا وہ جو ہیں ابھی کنوکٹڈ نہیں ہیں، تو ان کے کیسز چل رہے ہیں، اور اگر فرض کریں عدالتیں صحیح طریقے سے ان کے کیسز سنیں تو وہ آدھے گھنٹے میں جیل سے باہر ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں تو انصاف نہیں ہو رہا۔ اگر انصاف ہوتا تو عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتا، بشرا بی بی صاحبہ جیل میں نہ ہوتی، ہمارے جو کوٹ لکھپت جیل کے اسیران ہیں، وہ باقی ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں سیاسی قیدی، وہ جیل میں نہ ہوتے۔ جس طرح کا سائفر کا بیانیہ بنایا گیا، ابھی جو ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ سائفر ایک حقیقت تھی، عمران خان سچا تھا، وہ حق پر تھا، پاکستان کو جو ہے بیرونی غلامی سے نجات دلا رہا تھا، عمران خان صاحب سچا تھا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان صاحب پر، وہ اگر فرض کریں آدھا گھنٹہ بھی سب ٹی وی چینلز پر لائیو دکھا کر سنے جائیں تو آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب باہر ہوں گے، لیکن کسی میں اتنی ہمت ہے نہیں کہ وہ جو ہے لائیو سنیں، کیونکہ سب ڈرتے ہیں، طاقتوروں سے سب ڈرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، عمران خان صاحب چاہیں گے تو 1 منٹ میں وہاں کی حکومت ختم ہو جائے گی، عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے تو جتنی بھی پٹیشنز ہو جائیں اور جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی ہلا بھی نہیں سکتی، گرا تو چھوڑے گی۔ لیکن سر آپ کو عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کو ایک اجازت دی تھی کہ آپ کابینہ اپنی مرضی سے بنائیں، آپ نے کابینہ بنائی، اس کے بعد فارورڈ بلاک کی باتیں آ گئی، تو فارورڈ بلاک کے آپ نے کہا 5 بندے بھی بتا دیں، لیکن اس کے بعد خط وغیرہ آیا ہے سارا کچھ، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں، وہ سنے گئے ہیں، وہ کابینہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور مطالبات ہیں ان کے؟ دیکھیں تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بھی ایم پی اے، ایک ایم پی اے وہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اس کی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہ میں فارورڈ بلاک سے ڈرتا ہوں، نہ ہی جو ہے میں کسی کی بلیک میلنگ سے ڈرتا ہوں۔ ہمارے جتنی بھی ایم پی ایز ہیں، کتنے الیکشنز ہوئے ہیں، ایک ایم پی اے کا ووٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اس دفعہ جو ہے سینٹ کا الیکشن آئے گا، بجٹ آئے گا، جو چیز بھی آئے گی، 92 ایم پی ایز انشاءاللہ تعالی ووٹ ڈالیں گے، اور اس میں جو ہے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ لیٹر جو ہیں، یہ ہم نے تو نہیں دیکھا لیٹر کدھر ہے، وہ دکھائیں، نام دکھائے، کس نے لکھا ہے؟ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہمارے پاس لیٹر پہنچا ہے، بریسٹر گور کے پاس ایک گیا ہے، اور وہ نام بتائے نا کس نے کیا ہے، شیخ وقاص نے اپنے آپ سے لکھا ہوگا، سوشل میڈیا کی خبر پہ نہ نہیں، اس کی شیخ وقاص کی شاید جو ہے اس کی خواہش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے تھوڑا قریب ہے، تو وہ باقی کسی کی خواہش نہیں ہے یہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ہم پٹیشن دائر کریں گے، کیونکہ 2024-2027 کا بجٹ آنے والا ہے، خیبر پختونخوا حکومت اس کو پیش کرے گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، لوگ عمران خان صاحب کی ویژن کو ووٹ دے رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ یہ ضروری ہے کہ بجٹ پاس کرنے سے پہلے یا بجٹ کو فائنل ہونے سے پہلے ہم اپنے تاحیات چیئرمین عمران خان صاحب سے ملیں، تاکہ اس بجٹ میں ان کا ویژن ریفلیکٹ ہو۔
ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق بجٹ ڈرافٹ کریں، وہ تقریباً تیار ہیں، لیکن اس کی فائنل اپروول جو ہے وہ عمران خان صاحب دیں گے. تو اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں اس میں انٹرفیئر کریں، کیونکہ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو ہے جو 85% ضائع ہو چکی ہے اور وہ باقاعدہ وکیل رپورٹ کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ وہ کلاس سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ جو ان کے پارٹی کے دوست ہیں ان سے ملنے دیا جا رہا ہے. تو یہ سراسر زیادتی ہے. یہ جو ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، اداروں کے ساتھ جنہوں نے اجازت دی ہے کہ ہر ہفتے 18 بندے کم سے کم مل سکتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق ہے. اور پاکستان کو آگے سے اور مذاق نہ بنایا جائے. اپنا انٹرسٹ بدلے، اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کرے، اپنا انٹرسٹ پاکستان میں معیشت کی بہتری کریں، مہنگائی کو ختم کریں، جو ہمارا ایکسپورٹ ہے وہ بڑھائے، جو انڈسٹری ہے وہ بڑھائے، گروتھ ایگریکلچر بڑھائے، کسانوں کا سوچے، غریب عوام کا سوچے. پاکستان تباہ ہو رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ کولیپس ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ جس طرح 43,000 ارب روپے 75 سال میں قرضہ، اور صرف 3 سالوں میں یہ 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. کہاں گئے یہ پیسے؟ کس پر لگے؟ عوام تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہی، نہ عوام کی فلاح بہبود پر لگ رہے ہیں. صرف اور صرف جو ہے ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے، وہ IMF کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. صرف ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ 12 ارب روپے کا جہاز ہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. ہمارا تجارتی خسارہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے بیرونی اور اندرونی قرضے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، نوجوان بے روزگار ہے، امپلائمنٹ کے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، انڈسٹریلسٹ اپنے فیکٹریز بند کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کر جا رہے ہیں، کسان ہمارا رو رہا ہے، وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے. 45% سے زیادہ لوگ وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے 10 سے 12 کروڑ لوگ پاکستان کے وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں. مطلب وہ 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے پاکستان میں. لیکن ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارے ان قابض حکمرانوں کا انٹرسٹ کیا ہے؟ کہ عمران خان صاحب کا علاج نہیں ہونے دینا، عمران خان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کی پارٹی کو ختم کرنا ہے، گلگت بلتستان میں الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے، ان سے نشان چھیننا ہے. یہ ان کی انٹرسٹ ہے. تو اس طرح تھوڑی نہ ملک چلتا ہے. اور یہ ملک کسی کے باپ کا تو نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. 25 کروڑ عوام فیصلہ کرے گی کہ ہم نے جو ہے اپنا لیڈر کون منتخب کرنا ہے، ہم نے اپنا وزیر اعظم کون منتخب کرنا ہے، ہم نے اپنا وزیر اعلیٰ کون منتخب کرنا ہے. اگر اس طرح زبردستی کے فیصلے مسلط ہوتے گئے تو پاکستان کا یہی حال ہونا ہے. کیونکہ نالائقوں کو بٹھا دیا، جن کو جو ہے GDP گروتھ کی سپیلنگ بھی نہیں آتی، ان کی ایبریویشن بھی نہیں آتی، وہ خاک آپ کی اکنامک پالیسی بنائیں گے. ایسے بندے نالائقوں کو جو ہے آپ نے فورن منسٹر بنایا ہوا ہے، جن کو فورن کی سپیلنگ نہیں آتی، وہ خاک آپ کی فورن پالیسی بنائیں گے. تو ان چیزوں سے جو ہے پاکستان مزید تباہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف صرف خیبر پختونخوا کی عوام کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا AIP میں جو مرج اضلاع کے لیے ہیں، جس کو NFC میں بھی شیئر نہیں دیا جا رہا، اس دفعہ 2025 اور 26 میں جو ہمارے لیے پیسے مختص تھے، اس میں 12 ارب روپے کی انہوں نے کٹوتی کی ہے. ایک طرف دہشت گردی دوبارہ آ گئی ہے وہاں ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. وہاں پر ہم جو ہے خیبر پختونخوا میں 30 ارب روپے سے زیادہ اپنی پولیس پر لگا چکے ہیں. اوپر سے یہ ہمارے پیسے کاٹ رہے ہیں، ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں. جس طرح مزمل بھائی نے کہا کہ صرف 6 اسکیمیں، اور وہ بھی آن گوئنگ اسکیمیں، مطلب وہ ختم ہو جائے PSDP میں ہم خیبر پختونخوا کا ایک چیز بھی نہیں رہے گا. تو یہ خیبر پختونخوا کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ نہیں صرف ہمارا جو NHA کے ساتھ جتنے بھی ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، کسی کو بھی فنڈ نہیں دے رہے. ہم برج فائنینسنگ کر رہے ہیں، 5 ارب روپے کی ہم نے برج فائنینسنگ کی ہے اپنے ناردرن بائی پاس کے لیے. یہ ہم اجازت ہی نہیں دیتے. ہمارا وہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ بس اسٹینڈ جو ہے وہ تیار پڑا ہے، NHA والے ہمیں NOC نہیں دے رہے. وہاں پر ہمارا ڈیم تیار پڑا ہے، صرف جو ہے چائنیز کو NOC چاہیے. ہم بار بار مئی سے بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں NOC دے، تاکہ ڈیم سے خیبر پختونخوا کو تو صرف فائدہ نہیں ہوگا، پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا. یہ ہمیں NOC نہیں دے رہے. تو
खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये इम्तियाजी सलूक, ये सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। और अदालत से हमारी रिक्वेस्ट है, हम बार बार यहाँ आपके पास आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हर चीज के लिए आपके पास आ रहे हैं। अभी जो है आप बराए मेहरबानी इंटरफेयर करें और हमें जो है ये मुलाकात होने दें, ताकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम 4.5 करोड़ आवाम की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी हो सके। शुक्रिया। वज़ीर आला साहब, पहले भी आप लोग अदालतें आते रहे हैं, आप लोगों की पिटीशन पड़ी हुई है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, आप आए थे, आपको सलाम का जवाब नहीं मिला था, लेकिन फिर सलाम का जवाब दिया गया आपकी गैर मौजूदगी में। तो अब क्या उम्मीद है, अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, अदालतें इंटरफेयर नहीं करती, तो बजट के हवाले से कल अलीमा खान साहबा ने भी आपको हिदायत दी कि बजट पास ना करने हैं, तो क्या आप लोगों का फैसला होगा, क्या डिसीजन लेंगे फिर अगर मुलाकात नहीं होती? देखें, अगर फर्ज करें इनकी यही ख्वाहिश है कि मुल्क में अनरेस्ट हो, अगर इनकी यही ख्वाहिश हो कि हम अदालतों में ना आए और हम जो है जो हमारे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो ना अपनाए, और जो आइन हमें इजाजत देता है कि पुरअमन एहतजाज का वही रास्ता अपनाए, तो ठीक है, वो ऑप्शन हमारे साथ मौजूद है और हम हर किस्म के एहतजाज के लिए तैयार हैं। 10 तारीख को इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह।